الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه اما بعد. ہم جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل پہ بات کر رہے تھے، جس میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بھی دیکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات دیکھی، خوبیاں دیکھی، اور کچھ آپ کی عبادات کے حوالے سے آپ کی جو سنت تھی اس کو دیکھا۔ آج کے دن پر بھی ہم مزید کچھ چیزیں جاننے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صدقہ و خیرات کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ نیکیاں بجا لاتے تھے، مگر رمضان میں جب جبرائیل امین علیہ السلام سے ملتے تو یہ سلسلہ اور بھی زیادہ تیز ہو جاتا۔ جبرائیل رمضان کی ہر رات آپ کے پاس آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ مل کر قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور ان دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکیاں کمانے میں تیز ہواؤں سے بھی زیادہ بڑھ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی مبارک گھڑیوں سے نہ صرف خود بھرپور استفادہ کرتے بلکہ اپنے اہل خانہ کو بھی اس میں برابر کا شریک کرتے، اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس سے سرگوشیاں کرنے کے لیے بیدار کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، یعنی اور بھی چوکنے ہو جاتے، اپنی راتوں کو زندہ کرتے، یعنی راتوں کو جاگتے، اور اپنے اہل و عیال کو خصوصیات سے عبادت کے لیے جگاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف کا معمول باقی اعمال خیر کی طرح رمضان کا آخری عشرہ عبادت سے بھرپور گزرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی تلاش میں رمضان کے پہلے، دوسرے اور تیسرے تینوں عشروں میں اعتکاف کیا۔ آخرکار آخری عشرے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آخری عشرے میں جو ہے وہ شب قدر ہے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں ہی خود بھی اعتکاف فرمایا کرتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی اعتکاف کرنے کا کہتے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور وفات تک آپ کا یہی معمول رہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج بھی انہی دنوں میں اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کثرت سے نفلی روزے رکھتے تھے۔ شعبان کا تقریباً پورا مہینہ روزہ رکھتے، لیکن آپ نے اپنی امت کو جو ہے وہ نصف شعبان کے بعد روزے منع کیا۔ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتے، ہر ماہ کے آغاز میں 3 روزے رکھتے، مہینے کے نصف میں، اسی طرح سے چاند کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے، ہر سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتے، اور فرماتے کہ ان دنوں میں اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اس حالت میں پیش ہوں کہ میں روزہ دار ہوں۔ اور اتفاقی روزے اس کے علاوہ ہوتے تھے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ گھر میں کچھ بھی کھانے پینے کے لیے نہ ہوتا تو آپ روزے کی نیت کر لیتے۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی سخت کلمہ اپنی زبان پر نہ لاتے۔ فرماتی ہیں کہ آپ تمام لوگوں سے زیادہ نرم خو تھے اور سب سے زیادہ کریم تھے۔ عام آدمی کی طرح بلا تکلف گھر میں رہنے والے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ آپ کہیں کہ میں تو اللہ کا نبی ہوں تو آپ دوسروں پہ جو ہے وہ روب جاڑیں یا اپنے آپ کو بڑا ثابت کریں، بلکہ کہا گیا کہ بلا تکلف گھر میں رہنے والوں کی طرح، عام آدمی کی طرح رہتے۔ آپ نے منہ پر کبھی تیوری نہیں چڑھائی، ہمیشہ مسکراتے رہتے۔ حضرت عائشہ کا یہ بھی بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی میں اپنی کسی خادم یا بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ حضرت خدیجہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ تھی، اور انہوں نے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جب کوئی بھی آپ پر اب ایمان نہیں لا رہا تھا، اور آپ جو ہے مالدار بھی نہیں تھے،
آپ کو مال کی بھی ضرورت تھی، آپ کو ڈھارس بنانے کی بھی ضرورت تھی، اور آپ ایک غم میں بھی تھے امت کے حوالے سے، اور پھر جب آپ پر وحی نازل ہوئی تو اس وقت آپ پریشان بھی ہوئے، تو ہر نازک لمحے پر حضرت خدیجہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا ساتھ دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جانے کے بعد بھی ان کو بہت یاد کیا کرتے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں آپ نے دوسری شادی نہیں فرمائی تھی، اور یہ آپ کی حضرت خدیجہ کے ساتھ خصوصاً محبت کی علامت ہے۔ وفات کے بعد بھی ہمیشہ محبت اور وفا کے جذبات کے ساتھ حضرت خدیجہ کا محبت برا سلوک یاد کیا کرتے۔ آپ کی ساری اولاد حضرت خدیجہ کے وطن سے تھی، ان کی تربیت اور پرورش کا خوب لحاظ رکھا، ان کے حقوق ادا کیے، حضرت خدیجہ کی نشانی سمجھ کر ان سے کمال درجہ محبت فرمائی۔ حضرت خدیجہ کی بہن حالہ کی آواز کان میں پڑتے ہی ان کا استقبال کرتے، خوش ہو جاتے اور فرماتے کہ اللہ اللہ حالہ آئی ہے، یعنی خوش ہو جاتے اس نسبت سے کہ وہ حضرت خدیجہ کی بہن تھی۔ گھر میں کوئی جانور ذبح ہوتا تو اس کا گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں میں بھجوانے کی تاکید فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی وفاؤں کے تذکرے کرتے تھکتے نہ تھے۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ مجھے کبھی کسی زندہ بیوی کے ساتھ اتنی غیرت نہیں ہوئی جتنی حضرت خدیجہ کے ساتھ ہوئی، حالانکہ وہ میری شادی سے 3 سال قبل وفات پا چکی تھی۔ کبھی تو میں اکتا کر کہہ دیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی اچھی بیویاں عطا فرمائی ہیں، آپ اس بڑھیا کا ذکر جانے بھی دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نہیں نہیں، حضرت خدیجہ اس وقت میری محافظ بنی جب میں بے یار و مددگار تھا، اور وہ اپنے مال کے ساتھ مجھ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اولاد عطا کی، انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہاں پر دکھائی گئی زوجہ کے ساتھ کہ کس قدر جو ہے ان کے احسان مند رہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ جب میں بیاہ کر آپ کی طرف آئی، یعنی شادی ہو کر آئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی گڑیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ کی عمر جو ہے وہ کافی چھوٹی تھی، اور اس لحاظ سے وہ گڑیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ جب ان کی شادی جو ہے وہ ہوئی، اور وہ فرماتی ہیں کہ اور میری سہیلیاں بھی تھی جو میرے ساتھ مل کر گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے اور ہم کھیل رہے ہوتے تو میری سہیلیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ادھر ادھر کھسک جاتی، یعنی چھپ جاتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو اکٹھا کر کے میرے پاس لے آتے اور پھر وہ میرے ساتھ مل کر کھیلتی رہتی۔ تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر جو ہے وہ نرمی والا معاملہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، بجائے کہ آپ انہیں ڈانٹتے اور یہ کہ احساس دلاتے کہ اب تم جو ہے بیاہ کر تمہیں لائی ہوں، لایا گیا ہے یہ کر کے کام کاج کرنے ہیں، بلکہ یہ کہا گیا کہ اس نے سلوک کرا، یعنی معاملہ کیا گیا، ان کو کھیلنے دیا گیا سہیلیوں کے ساتھ۔ حضرت عائشہ سے ہی دوسری روایت آپ فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے واپس آئے، یا شاید اس وقت کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس آئے، جن نے یاد نہیں کہ تبوک کا واقعہ ہے یا خیبر کا، تو میرے پاس تشریف لائے، ان کے صحن میں ایک جگہ پردہ لٹک رہا تھا، ہوا کا ایک جھونکا آیا تو اس کا پردہ سرک گیا، اس پردہ کے پیچھے حضرت عائشہ کی گڑیاں رکھی گئی تھی، پردہ ہٹا تو وہ سب نظر آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت عائشہ سے یہ کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا یہ میری گڑیاں ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو دیکھا کہ ان گڑیوں کے درمیان میں گھوڑا بھی کھڑا ہے جس کے چمڑے کے پر ہیں۔ آپ نے اس گھوڑے کی طرف خصوصاً اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ کیسا گھوڑا ہے؟ تو آپ نے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ پر والا گھوڑا ہے، تو آپ نے تعجب سے فرمایا کہ وہی پروں والا گھوڑا، یعنی سوالیہ انداز میں۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا آپ نے سنا نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی ایک گھوڑا تھا جس کے بہت سے پر تھے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار ہنس پڑے، اور ایسی شگفتہ کھلی ہوئی ہنسی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے تو دہن مبارک اتنا کھل گیا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دانت بھی نظر آنے لگے۔ ایک عید کے موقع پر اہل حبشہ مسجد نبوی کے وسیع دالان میں جنگی کرتب دکھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرمایا کہ کیا تم بھی یہ کرتب دیکھنا پسند کرو گی؟ اور پھر ان کی خواہش پر انہیں اپنے پیچھے کر لیتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں دیر تک آپ کے پیچھے کھڑی رہی اور آپ کے کندھے پر تھوڑی رکھے اور آپ کے رخسار کے ساتھ رخسار ملا کے یہ کھیل دیکھتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے کھڑے رہے یہاں تک کہ میں خود تھک گئی۔ آپ فرمانے لگے اچھا کافی ہے تو پھر اب گھر چلی جاؤ۔
تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال کا رویہ تھا، بچوں کے ساتھ بھی اور اپنی زوجہ کے ساتھ بھی، اور آپ نے اپنی ہر زوجہ کو اس اعتبار سے ان کے ساتھ سلوک کیا جس عمر کی وہ تھی اور جیسا ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور ان کے ساتھ انتہائی حسن سلوک سے پیش آتے۔ بچوں سے ملتے تو ہمیشہ انہیں سلام کرتے، یہ نہیں کہتے کہ میں تو رسول ہوں اور بچے مجھے سلام کریں، بلکہ ہمیشہ سلام میں پہل کرتے تھے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ کچھ بچے کھیل رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ایک گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت بے تکلف سے بچوں کو بڑا پیار اور توجہ دیتے، ان سے ہنسی مذاق کرتے، انہیں چھیڑتے، ان سے دل لگی کرتے، ان کو بہلاتے۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل خانہ کی طرف جانے لگے تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑا۔ وہاں پہنچے تو آگے بچے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ آپ ان کے پاس رک کے ان بچوں کو ہاتھ لگایا، سہلایا، ان سے پیار کیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کی وجہ سے آپ نے مجھے بھی جو ہے وہ دوبارہ سے پیار کیا، یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں تو مسجد سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے آ رہا تھا، لیکن ان بچوں کو جب پیار کیا تو اس میں آپ نے مجھے بھی دوبارہ سے پیار کیا، ساتھ لگایا۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے ایسا محسوس کیا کہ آپ کے ہاتھوں میں ایسی ٹھنڈک اور خوشبو ہے کہ گویا انہیں کسی عطار کے تھیلے سے نکالا گیا ہو، یعنی خوشبو کے تھیلے سے نکالا گیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لاتے تو بچے آپ کو دیکھ کر آگے بڑھتے، آپ ان کو سواری پر آگے پیچھے بٹھا لیتے۔ ایک بار ایک بدو یعنی دیہات کا رہنے والا آیا، اس نے دیکھا کہ آپ بچوں سے اتنا پیار کر رہے ہیں، اس نے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تو اتنے بچے ہیں، میں نے کبھی کسی سے پیار نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے شفقت ہی لے لی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا یہ رحمت کو حاصل کرنے کے لیے دوسروں کے ساتھ رحمت والا سلوک کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کھیلا بھی کرتے اور پیار بھی کرتے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے اعلیٰ اخلاق والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے گھر آنا جانا رہتا تھا۔ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا، اس کو ابو عمیر کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اس کی ایک سرخ چونچ والی بلبل تھی جس سے وہ کھیلا کرتا تھا، وہ مر گئی۔ اس کے مرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں آئے تو عمیر کو افسردہ دیکھا، پوچھے اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ چپ چپ ہے۔ گھر والوں نے عرض کیا کہ اس کی نغیر یعنی بلبل مر گئی ہے۔ اس پر آپ نے ابو عمیر کو بہلانے کے لیے اس کو یہ کہہ کر چھیڑنا شروع کیا کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر نغیر یعنی بلبل تو اس سے کیا کر گئی۔ حضرت ابو قتادہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کے ایک شفیق ہونے کی حیثیت سے ایک حدیث کو کہ ایک دن ہم ظہر یا عصر کی نماز کے لیے مسجد نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت بلال صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اطلاع دے کر نماز کے لیے آنے کی عرض کر چکے تھے، لیکن دیر ہو رہی تھی اور ہم انتظار میں بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ آپ نے ابو العاص سے زینب کی بچی امامہ کو اپنے گردن پر اٹھایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح امامہ کو اٹھائے ہوئے آگے بڑھے اور اپنی جگہ یعنی نماز کی جگہ پہنچ کر کھڑے ہو گئے۔ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے، لیکن امامہ اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر بیٹھی رہی اور اسی حالت میں آپ نے تکبیر کہی اور ہم نے بھی تکبیر کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ کو اٹھائے ہوئے قیام کیا اور جب رکوع کرنے لگے تو انہیں گردن سے اتار کر نیچے بٹھا دیا، پھر رکوع کیا اور سجدے کیے۔ جب سجدوں سے فارغ ہو کر قیام کے لیے کھڑے ہونے لگے تو امامہ رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر پھر اپنی گردن پر بٹھا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری نماز میں اسی طرح کرتے رہے، رکوع کرنے سے پہلے اتار دیتے اور سجدوں کے بعد قیام کے وقت اٹھا لیتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ تو یہ بڑی حیران کن سی حدیث بھی ہے، سن کر تھوڑا ہمارے لیے عجیب بھی ہے کہ ہم تو نماز میں بہت زیادہ سختی کر جاتے ہیں، جیسے مساجد وغیرہ میں بھی اگر بچے نظر آئیں تو انہیں کچھ لوگ تو بہت زیادہ سختی والا رویہ اپناتے ہیں، انہیں بہت ڈانٹ دیتے ہیں، یا کچھ مساجد میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر بچے ٹائم سے آگے ہیں، وہ پہلی یا دوسری صف میں ہے تو انہیں سب سے آخری صف میں بھیج دیا جاتا ہے۔ تو یہ والا سلوک جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ بہت زیادہ شفیق سلوک ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ اگر مساجد میں بچے بھی ہوں تو انہیں جو ہے وہ ان کے ساتھ نرمی والا رویہ اپنانا چاہیے، تاکہ ان کا مسجد کے ساتھ جو وہ لگاؤ بڑھے، اور جب وہ بڑے ہوں
تو ان کا مسجد میں آنے کو، نماز پڑھنے کو دل چاہے۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی زینب رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا کہ میرا بیٹا آخری سانس لے رہا ہے، لہٰذا آپ تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کہلایا اور کہلا بھیجا کہ صبر کرو، جو کچھ اللہ دیتا ہے یا واپس لیتا ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، ہر چیز اس کے ہاں ایک معین مدت کے لیے ہے، حصول ثواب کے لیے صبر سے کام لو۔ روایت کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید آپ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ آپ بچے کی تکلیف کو محسوس کر سکتے، یعنی دیکھ سکتے، تو اس وجہ سے شاید آپ نے انکار کیا۔ حضرت زینب نے دوبارہ پیغام کہلا بھیجا اور قسم دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور تشریف لے آئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور آپ کے ساتھ سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت بھی اٹھے۔ جب آپ حضرت زینب کے یہاں پہنچے تو بچہ رسول اللہ کی گود میں دیا گیا، اس کا سانس اکھڑا ہوا تھا اور سانس میں ایسی آواز پیدا ہو رہی تھی جیسے پانی کی بڑی ملک سے پانی نکلے تو پیدا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو گود میں لے لیا اور اس کی طرف دیکھا، بے اختیار آنسو بہہ پڑے، یعنی وہ تکلیف میں تھا، زندگی موت کی کشمکش میں تھا۔ حضرت سعد نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کیا ہے، آپ کیوں رونے لگے؟ آپ نے جواب دیا، یہ وہ رحم کا جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ان پر رحم کرتا ہے جو خود رحم کرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ غم کی حالت میں آنکھوں سے آنسو بہہ سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ جو چیز روکی گئی ہے وہ واویلا کرنے سے روکا گیا ہے، یا ایسے کلمات ادا کرنے سے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی پسند کے جو ہے وہ اپوزٹ ہے، تو ایسی باتیں یا ایسا کلام جو ہے اس سے روکا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ گریبان چاک کرنے سے یا پیٹنے سے روکا گیا ہے، کہ غم کی حالت میں کچھ لوگ اپنے چہرے کو پیٹنے لگتے ہیں یا سینے کو یا گریبان چاک کرتے ہیں، تو چیخ و پکار بہت کرنے لگتے ہیں، اس چیز سے روکا گیا ہے۔ لیکن غم کی حالت میں اگر آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے، اسی چیز کی یہاں پہ وضاحت کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ جب آپ سے ملنے آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً ان کا استقبال کرتے، ان کا ہاتھ پکڑ کر اسے بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ تو یہاں پر بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے جو ہے وہ کتنی زیادہ محبت کرتے تھے، اور پھر بیٹیوں کی ایک آپ کہہ لیں کہ عظمت بھی نظر آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتنا خاص جو ہے وہ پروٹوکول دیتے۔ حضرت زید سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت محبت کرتے تھے، جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، جن کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف حضرت زید کو بہت عزیز رکھتے تھے بلکہ ان کے بیٹے اسامہ سے بھی بہت پیار کرتے اور اس سے بہت بھی بچوں کی طرح رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسین کو ایک طرف بٹھا لیتے اور حضرت اسامہ کو دوسرے طرف، اور دونوں کو سینے سے لگا کر بھینچتے، یعنی دباتے، اور فرماتے، اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ حضرت اسامہ کا ناک خود صاف کر دیتے، یعنی کراہت محسوس نہیں کرتے تھے، بچوں کو بہت اپنے قریب رکھتے اور نرمی والا معاملہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقربا کے حقوق کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے، ان کے متعلق فکر مند رہتے اور ان کو دعوت اسلام پیش کرتے رہتے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سورہ شعراء کی آیت ہے 214، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی صفا پر چڑھ گئے اور بلند آواز سے پکار کر اور ہر قبیلے کا نام لے کر قریش کو بلایا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا، اے قریش، اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے کو تیار ہے، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ بظاہر یہ ایک بالکل ناقابل قبول بات تھی، مگر سب نے کہا ہم ضرور مانیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق پایا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی، جیسے ہم نے پڑھا تھا، کہ سچے انسان تھے، برائی سے دور رہنے والے تھے، اور سب کا آپ پر جو ہے وہ ایک اعتبار تھا۔ تو جب آپ نے ایسی بات کی جو انہونی تھی، تب بھی انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے ہمیشہ خیر ہی ہمیں ملی ہے، تو ہم اس پر یقین کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر سنو، میں تم کو خبر دیتا ہوں کہ اللہ کے عذاب کا لشکر تمہارے قریب آن پہنچا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ تاکہ اس کے عذاب سے بچ جاؤ۔ جب قریش نے یہ الفاظ سنے تو ہنسنے لگے، اور آپ کے چچا ابو لہب نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، تو ہلاک ہو، اس غرض سے تو نے ہمیں جمع کیا تھا۔ پھر سب لوگ ہنسی مذاق کرتے ہوئے منتشر ہو گئے، یعنی چلے گئے۔
تو یہاں پر ایک تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ لوگوں کا رویہ کیسا ہے، ان کے قریبی رشتہ داروں کا کیسا ہے، لیکن آپ ان کو ہدایت کی طرف لانا چاہتے تھے، تبھی آپ جو ہے ان کو بار بار دعوت دیتے ہیں، اور آپ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ وہ مجھے کیا کہتے ہیں، یا مجھے الٹے ناموں سے پکارتے ہیں یا میرا انکار کرتے ہیں، بلکہ کسی طرح بھی وہ چاہتے تھے کہ جو قوم کے لوگ ہیں، جو قریبی لوگ ہیں، وہ حق کو قبول کر لیں۔ اور دوسری طرف ہمیں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ جھٹلا بھی دیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صبر کا مظاہرہ کیا، اور ایک دن تھا آیا کہ یہی لوگ اور ان کی ہی نسلیں جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ انہی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا کہ ایک دعوت کا انتظام کرو، اس میں بنو عبد المطلب کو بلاؤ تاکہ ان تک جو ہے وہ پیغام پہنچایا جا سکے۔ یعنی ایک طریقہ کار یہ اپنایا، ہم دعوت کے لیے مختلف طریقہ کار اپنا سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو اکٹھا کریں اور درس ہی دیں تو وہ دعوت ہوتی ہے، بلکہ مختلف انداز جو ہے وہ اپنائے جا سکتے ہیں، ماحول کے مطابق، اپنے گھر کے یا سچویشن کے مطابق، جس میں لوگوں کو اچھی بات بتا سکے۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار اپنایا وہ دعوت کا اپنایا کہ لوگوں کو دعوت پر کھانے پر اکٹھا کیا جائے، ساتھ میں کھانا کھایا جائے، بات چیت ہو، ایک اچھا ماحول بنے، اور پھر ان کے سامنے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام رکھ دیا جائے۔ تو پہلی بار جب لوگوں کو یعنی اپنے بنو عبد المطلب کو جو ہے وہ اکٹھا کیا اور سب وہاں پر موجود ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہیں حق کی دعوت دینے ہی والے تھے، مگر ابو لہب نے کچھ ایسی باتیں شروع کر دی جس پر سب لوگ جو ہے وہ منتشر ہو گئے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے یہ فرمایا کہ یہ موقع تو جاتا رہا، اور دوبارہ سے پھر سے جو ہے وہ دعوت کا انتظام کیا جائے۔ یعنی کچھ دنوں کے بعد جب پھر سے انتظام کیا گیا، پھر سب رشتے دار جو وہ جمع ہوئے، تب آپ نے اپنا پیغام جب ان کے سامنے رکھا، آپ نے کہا اے بنو عبد المطلب، دیکھو میں تمہاری طرف وہ بات لے کر آیا ہوں کہ اس سے بڑھ کر اچھی بات کوئی شخص اپنے قبیلہ کی طرف نہیں لایا۔ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں، اگر تم میری بات مانو تو تم دین اور دنیا کی بہترین نعمتوں کے وارث بنو گے۔ اب بتاؤ اس کام میں میرا کون مددگار ہوگا؟ سب خاموش تھے اور ہر طرف مجلس میں ایک سناٹا تھا۔ یک لخت ایک طرف سے ایک 13 سالہ دبلا پتلا بچہ جو ہے وہ کھڑا ہوا، جس کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا، اور اس نے کہا کہ میں سب سے کمزور ہوں، سب سے چھوٹا ہوں، مگر میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور یہ آواز جو ہے یہ حضرت علی کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی یہ الفاظ سنے تو اپنے رشتے داروں کی طرف دیکھ کر فرمایا، اگر تم جانو تو اس بچے کی بات سنو اور اس سے مانو۔ حاضرین نے یہ نظارہ دیکھا تو بجائے عبرت حاصل کرنے کے ہنس پڑے، اور ابو لہب کو کہنے لگے کہ ابو لہب جو ہے وہ اپنے بڑے بھائی ابو طالب سے کہنے لگا کہ لو دیکھو محمد کیا کہتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کی پیروی اختیار کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی مزید اس پر ہنسنے لگے، اور ہنسی مذاق کرتے ہوئے جو وہاں سے رخصت ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جن کو ہدایت دینی تھی، آہستہ آہستہ ایسے مواقع آئے کہ انہی لوگوں میں سے لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا۔ مکی دور جو تھا دعوت کا انتہائی مشکل ترین دور تھا۔ اس دور میں ابو لہب، عقبہ بن ابی معیط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے، جو آپ کے لیے ہر وقت جو ہے وہ کچھ نہ کچھ نقصان پہنچانے کے پلان کرتے رہتے، اور شرارتوں کی انہوں نے انتہا کر دی تھی۔ جیسے بیرونی مخالفت تو کرتے ہی تھے، آپ کو ایذا پہنچاتے تھے، اور لیکن آپ کے ہمسائے ہونے کی حیثیت سے بھی انہیں جہاں موقع ملتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے، اور اکثر ایسا کرتے کہ آپ ایک گھر کے دروازے کے بالکل سامنے غلاظت کا ڈھیر جو ہے وہ رکھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلتے تو خود اس غلاظت کو راستے سے ہٹاتے، اور صرف اتنا فرماتے کہ اب عبد مناف کے بیٹو تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا یہی حق کے ہمسائیگی ہے؟ عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ میرے ہاں اس طرح فرما رہے تھے کہ ہمسایہ کی پالتو بکری آئی اور روٹی کی طرف بڑھی، جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پکا کر رکھی ہوئی تھی۔ اس نے روٹی اٹھا لی اور واپس جانے لگی۔ مجھے اس پر شدید غصہ آیا اور میں اسے روکنے کے لیے دروازے کی طرف جلدی سے جانے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بکری کو تکلیف دے کر ہمسائے کو اذیت نہ دینا۔ یعنی کہ پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ہمسائیگی کا احساس کیا کہ انہیں جو ہے وہ تکلیف نہ پہنچے، کہ ان کی بکری کو کچھ ڈانٹے یا مارے یا نقصان پہنچائے تو انہیں بھی اذیت پہنچے گی۔ اور مہمان نوازی کے حوالے سے دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مہمان نواز بھی تھے۔ اصحاب الصفہ کے ایک فرد بیان کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو آپ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ کھانے کے لیے کچھ لا دو۔ حضرت عائشہ ہریسہ لے کر آئیں، جو کہ پیسے ہوئے آٹے سے بنا ہوا کھانا ہے جس پر گوشت یا کھجوریں رکھی جاتی ہیں۔
हमने वो खाना खा लिया तो आपने फरमाया, आयशा अब हमारे पीने के लिए कुछ लाओ। तो उस पर हज़रत आयशा दूध लेकर आई जो हमने पी लिया। ये एक तस्वीर कशी की गई इसमें कि किस तरह से हमारी जो है वो मेहमान नवाजी हुई। और एक और हदीस आती है जिसमें आता है कि हमें मजीद जो है वो पीने के लिए कहा गया और इरशाद फरमाया। तो हजरत आयशा एक छोटे से यानी कि कहा गया कि मजीद पीने के लिए लाया जाए। तो हजरत आयशा जो मजीद लेकर आई और हमने मजीद पिया। एक रात एक गैर मुस्लिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ मेहमान हुआ। आपने उसे बकरी का दूध पेश किया लेकिन उससे उसकी तसल्ली ना हुई। आपने दूसरी बकरी का दूध पेश किया लेकिन फिर भी उसकी तसल्ली ना हुई। इस पर तीसरी चौथी यहाँ तक कि 7 बकरियों का दूध वो पी गया। इसी हुस्न अखलाक का असर ये हुआ कि सुबह फिर ने इस्लाम कबूल कर लिया। और फिर आप देखें क्या हुआ कि उस काफिर के लिए जिसने फिर इस्लाम कबूल कर लिया, मुसलमान हो गया, एक ही बकरी का दूध जो है वो काफी होने लगा। मदीना जो है वो इस्लाम का मरकज था और अरब में मुख्तलिफ अतराफ और सूबों में जोक तजोक लोग बारगाह नबी में हाजिर होते थे। ऐसे मेहमानों की सहूलत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अलावा कम अज कम 2 ऐसे मकामात का जिक्र मिलता है जहाँ मेहमान ठहरा करते थे और वहाँ फिर उनकी मेहमान नवाजी भी होती, जिनमें एक सहाबी रमला का घर है जिसे दारुल ज़ियाफ़ा कहा जाता। यहाँ मेहमान आते, उनकी देखभाल होती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मिलने वहाँ तशरीफ ले जाते। और इसी तरह से हज़रत उम्मे शरीक जो है नहायत दौलतमंद और नहायत प्याज सहाबिया थी। उन्होंने अपने मकान को मेहमान खाना बना दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत और बाहर से जो भी मेहमान आते तो वो अक्सर इन्हीं के मकान में ठहरा करते थे। तो ये थी आज की गुफ्तगू हमारी जिसमें हमने मजीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक और मेहमान नवाजी और आपका लोगों के साथ ताल्लुक, बच्चों के साथ खसूसन ताल्लुक और जोजा के साथ ताल्लुक के हवाले से बातचीत की। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मोहब्बत जो है दिल में मजीद बड़ी भी होगी। आप में से कोई इसमें से बहुत सी अहादीस शायद पहले से मालूम हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब हमने एक वक्त में पढ़ी होती हैं तो हमने उस ज़हन के साथ नहीं सोचा होता या उस तरह से हमने उस हदीस को या आयत को नहीं पढ़ा होता। जो हम दूसरी या तीसरी बार जब पढ़ते हैं तो हमें इसका जो फ़हम नसीब होता है तो उससे बहुत फ़ायदा होता है और एक नई मोटिवेशन भी मिलती है और फिर से इल्म जो है वो दोहराना जो है वो नेकी भी है, सदका भी है। तो इस एतबार से उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको आज का सेशन भी जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला भी हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अच्छे अंदाज में अमल करने में हमारी मदद फरमाए, तौफीक दे, क्योंकि अल्लाह ताला की ही मदद और तौफीक से हम नेकी कर सकते हैं और अल्लाह ही की तौफीक और रहमत से हम गुनाह से बच सकते हैं, वरना हमारा कुछ इख्तियार नहीं है कहीं भी। अल्लाह ताला की मदद के साथ ही है सब। और दूसरा जो आपसे आज बात करनी थी वो ये कि जैसे अब फजर का टाइम थोड़ा सा आगे हो गया है, सॉरी पीछे हो गया है, तो हम क्या अपने सेशन को भी थोड़ा पीछे ले जाएं। जैसे हमारी क्लास जो है वो 5:30 से 6 होती है, तो अगर हम 5:15 से 5:45 कर दें तो क्या इस तरह से आप लोग ज्वाइन कर लेंगे? ठीक रहेगा इस तरह से? क्योंकि अक्सर लोग रात जाग रहे होते हैं तो फिर सेशन के बाद उन्होंने सोना होता है, नमाज और सेशन लेके वो सो जाते हैं। तो आप मुझे सब बता दें आप क्या कहते हैं, फिर इसी तरह से हम इंशाल्लाह कर लेते हैं, यानी कि 5:15 से 5:45 तक। 10 मिनट पहले ले जाएं, ठीक है, यानी कि हम 5:20 से कर लेते हैं। ठीक है इंशाल्लाह। चलिए कल से फिर आप लोग जो है ना 5:20 पे रेडी रहिएगा, ठीक है। 5:20 से फिर हम आगे की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमारी मदद करें, नवाजे, आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।